اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 6 ہے، یہ تو 6 کی بجائے وہی واپس وہی سلائیڈ آ گئی ہے۔ لیٹ می ٹو اسٹاپ ہیئر۔ ہم قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 6 ہے، صفحہ 30 اشارہ اے اور بی۔ آج ہم آیتیں جو ہے 187 سے 190 تک جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ پہلے پارے میں جو ہے 141 آیتیں ہیں اور آپ نے 4 حصوں میں 5 صفحے کر کے پڑھا۔ دوسرے پارے میں 111 آیتیں ہیں جو آپ انشاءاللہ جو ہے 4 پاؤں کی شکل میں پڑھیں گے، اور تیسرے صفحے میں 34 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، اور انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی 286 آیتیں جو ہے وہاں پہ پوری ہو جائیں گی۔ تو آج کا سبق یہ ہے، ہمارے سامنے ہے، آئیے اس کی تلاوت سماعت کیجئے۔ Recording in progress. سر آواز نہیں آ رہی۔ فإذا قضيتم المناسك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من ربنا وله في الآخرة خلاق يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك كفروا والله سيء الحساب واذكروا الله في إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کی یہ آیتیں تھیں، آئیے ترجمہ اور لفظی ترجمہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو، فضلاً فضل، کیا، من ربکم اپنے رب کا، فاذا پھر جب افد تم سب لوٹو،
من عرفات، عرفات کے میدان سے، فذکروا اللہ، تو تم سب ذکر کرو اللہ، کہاں؟ عند المشعر الحرام، یعنی مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس، وہاں پہ مسجد ہے اسے مشعر الحرام، اور اذکروا، تم سب ذکر کرو اس کا، کما جیسے، ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت کیا بتایا کرنے کا، وَإِنْ، اور اگرچہ، تم تھے، من قبل ہی، سے قبل، لمن الضالین، البتہ گمراہوں میں سے، ثم پھر، آفدو، تم سب وہاں سے لوٹو، من حیث، جہاں سے بھی، افاد الناس، لوٹتے ہیں لوگ، اور استغفر اللہ، تو تم سب جو ہے کیا ہے، معافی مانگو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے، فَإِذَا، پھر جب، تم سب ادا کر چکو، مناسککم، اپنے مناسک یعنی حج کے، فَاذْكُرُوا اللہ، تو تم سب بس یاد کرو اللہ کو، کا ذکر کم، جیسے تمہارا یاد کرنا تھا، آباؤکم، اپنے آباء و اجداد کو، او یا اشد ذکر، اس سے زیادہ شدت سے یاد کرنا، فمنت ناسا، تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، میں یقولو، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں دے، فی دنیا، دنیا میں، وما، اور نہیں ہے، لاہو، اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کو حصہ، اور منہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، میں یقولو، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی دنیا، دنیا میں، حسنت، بھلائی، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھلائی، حسنت، وقینا، اور ہمیں بچا لے، عذاب النار، عذاب کے، آگ کے عذاب سے، اولئک کا، یہی لوگ ہیں کہ لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس سے جو، کسبو، ان سب نے کمایا، واللہ، اور اللہ، سریع، بہت جلد، الحساب، حساب چکا دینے والا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم سب یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں، فمن تعجل، پس جو جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم، تو کوئی گناہ نہیں علیہ، اس پر، ومن، اور جو تاخر، تاخیر کر دے، فلا اسم، تو نہیں ہے کوئی گناہ علیہ، اس پر، لمن، اس کے لیے جو تقوا، پرہیزگاری اختیار کرے، اور اتقوا اللہ، تم سب ڈرو اللہ سے، اور اعلم، تم سب جان لو، انکم، کہ بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ۔ تو آئیے جی چلتے ہیں اس کے گرامیٹیکل انالیسس کے، لیسا، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی مبنی، علامت ظاہرہ فتح، یہ فعل ناقصہ میں سے ہوتا ہے، آج ابھی کچھ دیر پہلے آپ دیکھ رہے تھے فعل ناقصہ جو 18 ہے ان میں سے ایک لیسا بھی ہے، یہ جو ناقصہ ہوتے ہیں کبھی تو یہ پورے فعل کے طور پہ آ جاتے ہیں، پھر ہم اسے کہتے ہیں یہ جی فعل ماضی ہے، اور کبھی یہ ناقص کے طور پہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کسی ایک لفظ کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں پہ یہ فعل ماضی مبنی آیا ہے، علامت کیا ہے؟ فتح ظاہر، علیکم، اللہ جو ہے حرف جر، تم جو ہے اسم ہے تو جار مجرور ہو گیا، جب جار مجرور ہے تو فعل سے متعلق ہوگا کون سا؟ لیسا، لیسا سے متعلق ہو گیا، ابھی تک ہمیں، اب ابھی دیکھیے، جناحن، ایک رفع والا اسم مل گیا، تو یہ اب کیا ہوگا؟ یہ اسم لیسا ہوگا، یہ ناقص جو ہوتے ہیں نا، ان کے بعد جو رفع والا اسم آتا ہے جو اصل میں فاعل ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے اس کا، اور خبر جو ہے وہ خبروں، جیسے انا کاننا ہوتی ہے اسی طرح لیسا کی خبر ہو جائے گی، یہ سارے افعال ناقصہ جو ہیں ان کے بعد والا اسم جو ہوتا ہے اس کا اسم ہوتا ہے، اور خبر اس کی خبر ہوتی ہے، جیسے کانا اور انا آپ نے پڑھے تھے جملے، یہ افعال ناقصہ 18 کے 18 یہ بھی یہ کام بھی کرتے ہیں، تو جناحن یہ اسم لیسا ہو گیا، اور ان جو ہے یہ تو حرف نصب ہے، تب یہ تھا تب تغونا، انا نے کیا کیا؟ اس کا نون گر نصب کر دیا، تتبو، اب تتبو یہ تو ہے فعل، کیا فعل ہے؟ فعل مضارع بثبوت نون، اور کیا ہے؟ نون محذوفہ، اس کا نون معذوف ہے، کیوں؟ انا نے اس کا نون گرا دیا، اب اس میں فائل کی طرح، بھائی فائل نہیں ملا، کیوں؟ آگے تو آ رہا ہے فتلہ، فتلہ فار ہے، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہوگی، جملہ ہمارا یہاں تک ہے لیسا سے لے کر تب تک ہوتا، تو فائل تو ہم نے پیچھے کہیں نہیں ملا، اب فائل ہم فعل کے اندر سے نکال،
آپ کہیں جی لیسا کے اندر سے نکالو، دیکھو لیسا علیکم ایک علیحدہ ہے، یہاں تب تک وہ ایک دوسرا جملہ فعلیہ شروع ہو گیا. پہلے تو ہم اس جملہ فعلیہ کا جو ہے وہ تجزیہ کر کے یہ دیکھیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ کیسے بنا. واہ جو ہے اس کا فاعل ہوتا ہے، تب تک اس کا جو ہے فعل ہوگا، فعل فاعل مل گئے، جملہ پورا ہو گیا فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ پورا ہو کے کیا ہوا، انا کے ساتھ مل کر جو ہے خبر ہوگی کہ اس کی لیسا کی، اور جنا کیا ہو گیا، یہ اسم و لیسا ہو گیا. تو یہ خبر اور جو ہے اسم و انا جو ہے اپنے جار مجرور کے ساتھ مل کر جو ہے لیسا کا جملہ فعلیہ ہو گیا. اب آگے جی فضلن، فضلن جو ہے یہ کیا ہے، فا جو ہے یہ مرفوع مفعول بھی ہے، فضلن یہ کیا ہے، فضلن نصب کی حالت میں آ جائے تو یہ مفعول بھی ہو گیا. کس کا، تبدغوں کا. من جو ہے وہ حرف جر آ گیا، ربی یہ مجرور، اور کم جو ہے ضمیر، تو ربی جو ہے وہ مضاف بھی ہو گیا، اور کم جو ہے مضاف ہے. تو مضاف ہے مضاف سے مل کر جو ہے مجرور ہو کر رب، من کا جو ہے وہ کیا ہے مجرور ہوا، اور جار کے ساتھ مل کر یہ پورا مرکب من ربکم جار مجرور ہو کر متعلق فعل ہوا. کس کا، تب تک وہ فعل کا یہ متعلق حصہ ہو. اب آگے دیکھیں فائزہ، فا جو ہے یہ عطف ہے. چلیں، عطف کا مطلب ہے یہاں سے نئی نئی بات شروع ہو رہا ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، نیا کوئی شروع ہوئی ہے چیز. اذا یہ کیا ہے، مفعول فی ہے. کیوں، حرف ظرف جب آتے ہیں، حرف ظرف جب بھی آتے ہیں وہ زمان اور مکان کو شو کرتے ہیں، حرف زمان مکان وہ سب کے سب مفعول فی ہی ہوتے ہیں. اذا جو ہے از اور اذا جب یہ وقت کو ظاہر کر رہے ہیں تو لہٰذا کیا ہوگا، مفعول فی. فا عطف مفعول فی، آگے ہے افدتم. افدتم یہ تم تو ٹیبل کا تم ہے، افد یہ جو ہے تو فعل ہے. کون ہے، فعل ماضی مبنی علی سکون، علامت سکون ظاہرہ. افد، افد یہ جو ہے سکون کے ساتھ ہے ڈاٹ، تو کیا ہے علامت، کیا ہے سکون ظاہرہ. اب اس کا فائل کیا ہے، فعل ہے تو فائل چاہیے. آگے دیکھیں من عرفات فذکروا، فعل فا آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس دوران میں فائل نہیں ہے، تو اس فعل سے نکالیں گے. تم جو ہے یہ سامنے والے کا تا جو ہے وہ اصل میں ہوتا ہے فائل، یہ انتم کو ظاہر کر رہا ہے، جمع کا ہے. فائل بھی مل گیا، فعل بھی مل گیا، جملہ فعلیہ پورا ہو گیا. من جو ہے حرف جر، عرفاتن یہ تو اسم ہے. من کے بعد جب بھی کوئی اسم آئے گا، حرف جر کے بعد جب بھی کوئی اسم آئے، اول تو آئے گا ہی اسم، اور جب بھی آئے گا اسم وہ مجرور ہوگا، یہ مجرور ہو گیا. من عرفاتن جار مجرور، جار مجرور ہے تو متعلق ہوگا کس کے، اس سے پہلے کون سا فعل ہے، افد، اس سے متعلق ہو گیا. فذکروا، فا جو ہے یہ حرف رابطہ ہے، اس کا مطلب یہ رابطہ کر رہا ہے اگلی عبارت کا پچھلی عبارت سے. اب پچھلی عبارت سے رابطہ کرنے کے لیے اس عبارت کو دیکھیں کیا، فذکروا، فا اذکروا یہ تو فعل ہے ہمیں پتہ ہے، فعل امر ہے، مبنی ہے علی نون محذوفہ. محذوف، محذوف کیوں ہے، فا جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے، عامل ہے، فا نے اس کا نون جو ہے اڑا دیا. فل ول یاد ہے، وہ فا یہ جو ہے یہ عامل ہے، اس نے نون ہے. فذکروا یہ تھا اذکرون، فذکرون لفظ تھا، لیکن فا کی وجہ سے فذکروا ہوا. تو اب ہم اسے کہتے ہیں فعل امر مبنی علی نون محذوفہ. اس کے بعد ہے فائل ڈھونڈے. آگے تو دیکھیں اللہ اندہ المشرم، کوئی فائل ہمیں نہیں ملا تو اسی میں سے نکالیں گے. واؤ جو ہے علامت فائل ہے، یہ فائل ہوئی. اب یہ جو ہے یہاں پہ کیا ہے، اذکروا سامنے والے کا جو ہے صیغہ ہے، تو یہ کیا ہے، واؤ جو ہے انتم کو ظاہر کریں، تا کو ظاہر. فائل جو ہے انتم ہوا، فائل مل گیا، فعل مل گیا، جملہ فعلیہ ہو گیا. فا جو ہے وہ عاطفہ ہوگی. اذکروا یہ جو ہے پورا جملہ فعلیہ بن گیا. اللہ اس میں جلالہ ہے، لیکن یہ جو ہے فعل کے بعد ایک نصب اسم آ رہا ہے، تو نصب اسم جب فعل کے بعد آئے گا تو کیا ہے، مفعول بھی ہوگا.
اللہ مفعول بھی ہو. اندا، اندا تو یہ تو ظرف ہے، جو ظرف ہے جتنے کے سارے سب کے سب مفعول فی ہی، تو یہ بھی مفعول فی ہی ہو گیا. اور پھر کیا المشری، یہ جو ہے کیا اسم. یہ جو اندا ہوتا ہے یہ اسم ہے. اس کے بعد المشر ایک اسم، اسم کے بعد جب اسم آ رہا ہے اور اگر چاروں پہلوؤں سے ایک جیسا نہیں ہے تو اسے کہیں گے مرکب اضافی. یہ تو مرکب اضافی بن رہا ہے. اندا مضاف، المشر جو مضاف علیہ، مضاف علیہ مل کر کیا ہوا؟ مرکب اضافی. اور جب یہ مرکب اضافی ہوگا تو یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق جو ہے پیچھے جملے کے ساتھ جوڑیں گے. جیسے جار مجرور کا ہم کہتے ہیں فعل کے ساتھ ہے، جملہ فعلیہ میں جو بھی عبارت آئے گی وہ متعلق فعل. یہ مضاف علیہ بھی متعلق فعل اذکروا ہو گیا. الحرام، یہ تو نعت آ گئی. اس کا مطلب ہے المشر جو تھا یہ معدوف بھی تھا الحرام. اب دیکھیں المشر الحرام دونوں الف لام سے آئے، معرفہ ہو گیا. دونوں پہ جو ہے زیر ہے، دونوں کی حالت ایک ہوگی، یعنی حالت کے حساب سے ایک ہوگے اور جو ہے وسعت کے حساب سے ایک ہوگے. عدد دیکھیں، المشرق واحد، الحرام عدد کے حساب سے بھی. المشرق مذکر، الحرام مذکر، تو چاروں اسم کی چاروں صفت کے حساب سے جب دو اسم اکٹھے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے. پہلا موصوف دوسرا صفت، پہلا جو ہے نعت دوسرا منعوت. یہ موصوف صفت نعت منعوت ہے تو یہ مرکب جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ مرکب توصیفی. اب یہ پورا مرکب توصیفی جو ہے یہ مضاف الیہ بھی ہے، اس کا اندا کا. یہ مرکب توصیفی جو ہے وہ اندا کے ساتھ مل کر پورا کا پورا مرکب اب مرکب اضافی ہو گیا. سمیٹ رہے ہیں نا ہم، سمیٹیں گے تو اس طرح سمیٹیں گے، پیچھے سے سمیٹنا شروع کرتے ہیں. آگے پھر وا کے بعد وا تو جو ہے وہ عطف ہے، اس کا مطلب نئی بات شروع ہوگی. پچھلی بات جہاں تک واو بھی علیحدہ، اذکرو یہ پھر وہی ہے، فعل امر مبنی، علامت کیا ہے؟ نون محذوف. کیوں؟ واو جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ جو عطف آیا اس نے جو ہے اس پہ عمل کر، نون اس کا محذوف. جب معذوف ہے اس میں علامت فعل کیا ہے؟ ضمیر کیا؟ واو. کیا ہوگا؟ فاعل. اذکرو سامنے والے کا جمع کا صیغہ ہے تو فاعل واو جو ہے یہ کس کو ظاہر کرے گا؟ انتم کو ظاہر. وذکر فاعل مل گیا. آگے چلیں، واو جو ہے ہو بھی تو آ رہا ہے نا، اذکرو ہو جو کیا ہے؟ وہ جو ہے یہ تو مفعول بھی ہے. کیوں؟ فعل کے ساتھ جڑ کر کوئی بھی ضمیر آئے گی، ہم کا کم نا ہننا کننا، جو کچھ بھی آئے گا وہ مفعول بھی ہوگا. یہ مفعول بھی مل گیا ہمیں، فاعل مل گیا، مفعول بھی مل گیا اور فعل مل گیا، تو یہ جملہ فعلیہ پورا ہو گیا. اذکرو پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. کما کا جو ہے حرف جر ہوتا ہے، 11 حرف جر ہے نا، ان میں سے ایک کا ہے. کا جو ہے حرف جر ہے، ما جو ہے اسم ہے، تو حرف جر کے بعد آتا ہی اسم ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماں کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے یہ اسم ہے، یہ اس میں موصولہ آپ کہہ دیتے ہیں ایک دم سے، یا یہ کیسے پتہ ہے یہ نہیں کے معنی میں آ رہا ہے، کیسے پتہ ہے یہ جو کے معنی میں آ رہا ہے، کیسے پتہ ہے یہ کیا کے معنی میں آ رہا ہے؟ تو جب بھی حرف جر کے بعد اسم آئے گا وہ مجرور اور اسم ہوگا. حرف جر کے بعد آئے گا ہی اسم اور ہوگا مجرور. تو دو باتیں ماں کی پتہ چل گئی، ایک تو یہ کہ ماں جو ہے کیا ہے؟ اسم، اس میں موصول. اور دوسرا یہ جر کیا ہے؟ آپ کہیں گے اس پہ تو زبر نظر آ رہا ہے، تمام زبر آ رہا ہے نا نظر، بھلے اس پہ جو مرضی نظر آئے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کا کی وجہ سے، جر کی وجہ سے یہ زیری حالت میں، زیر کی حالت میں، جری حالت میں. کما کیا ہے؟ یہ جار ہے. آگے ماں جو ہے مصدریہ ہے، ماں جو ہے وہ مصدریہ کیا کر رہا ہے؟ اداکم. ادا جو ہے فعل ماضی مبنی علی فتح ظاہرہ. اداکم، کم جو ہے وہ تو ضمیر جوڑ کے آ رہے ہیں اسے علیحدہ کر دیں. ادا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر، زبر کو ظاہر کر رہی ہے. فعل ماضی مبنی علی فتح ظاہرہ. کم جو ہے ضمیر فعل کے ساتھ جڑ کے آئی، مفعول بھی.
اس میں اصل میں لفظ کا جو ہے وہ مفعول بھی ہے. یہ میم جو ہے یہ تو علامت ہے جمع کے لیے، فائل کے لیے. فائل اس میں کیا ہے؟ فعل میں. تو یہ کیا مفعول بھی ہو گیا، فعل ہو گیا مفعول، اور جو ہے اور ہم نے اس میں ابھی دیکھنی ہے فائل. فائل جو ہے آگے وَإِن میں، وَإِن سے تو اور چیز شروع ہو جائے گی، ان میں جو ہے وہ تو علیحدہ جملہ شروع کر دے گا. تو ہمارے پاس فائل نہیں ہے، فائل کے لیے واپس آئیں گے. ہدا کم، کم کو ضمیر کو ہٹا کے دیکھیں، ہدا واحد فعل ہے. ہدا ہدو ہدایتا آپ نے ٹیبل کیا ہوا. ہدا پہلے صیغہ ہے تو اس میں فائل کیا ہوتا ہے؟ وہ، اس نے ہدایت کی. ہوا اس کا فائل ہو. فائل آپ کو مل گیا، مفعول بھی مل گیا، آپ کو جو ہے فعل مل گیا. تینوں کو ملائیں، فعل مفعول بھی اور فعل مل کر جملہ فعل یہ ہو گیا ہداکم. اب یہ پورا جملہ ہداکم جو ہے مل کر مجرور ہو رہا ہے اس کے ساتھ. یہ پہلے ابھی رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ یہ سارا مل کے جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے ماں کا. ماں جو مصدری ہے یہ اس کے لیے یا تو جو ہے مضاف الیہ بنے گا یا مصدر. تو یہ جو ہے ماں مصدریہ جو ہے ہداکم کے ساتھ مل کر پورا مجرور بن رہا ہے کس کا؟ کا. یہاں یہ جار مجرور مل کر جو ہے پورا جملہ کما ہداکم جار مجرور ہو گیا. ابھی جار مجرور ہو کے متعلق کے فعل ہوگا کس کے؟ جو اس سے پہلے فعل آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وصف. یہ دیکھیں کتنی چیزوں کو اس نے سمیٹ کر ایک، قرآن کی یہ بیوٹی ہے کہ ایک لفظ کے اندر پورا جملہ، پورے سارے مرکبات لا کر جو ہے بنا دیتا. بنا نہیں سکتا انسان کی عقل اس کا تجزیہ کر سکتی ہے، بنا نہیں سکتی. اسی جیسا کریں گے وہ تو نقل ہوگی، اپنی طرف سے تو نہ کوئی چیز بنائیں نا. بنانا تو وہ ہوگا کہ کوئی چیز ایسی لائے جو اس سے منفرد اور اسی پیٹرن پہ آ جائے. نہیں آ سکتی. آگے چلیں جی. واو جو ہے پھر حالیہ. سر یہ جو کما ہداکم ہے اس کو اذکرو کے ساتھ کیا کہیں گے؟ ایک متعلق فعل کہہ سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں ابھی میری بات سنیں. ہداکم میں ہم نے جو ہے فائل نکالا، ہوا فائل ہو گیا. کم میں کا جو ہے یہ مفعول بھی ہو گیا، فائل فعل اور جو ہے مفعول بھی مل کر جو ہے یہ کیا ہو گئے؟ ماں کے لیے جو ہے مضاف الیہ ہو گئے یا مصدر ہو گئے. ماں مصدریہ اور یہ پورا مرکب مل کر جو ہے مجرور ہو گیا اس کا؟ کما کا، جر کا. کما اس پورے مرکب جر کے ساتھ کر کر جار مجرور ہو گیا. جار مجرور ہمیشہ متعلق ہوتا ہے. اگر جملہ فعلیہ ہے تو فعل کے متعلق ہوگا، جملہ اسمیہ ہے تو خبر کے متعلق ہوگا. اب اس سے پہلے چونکہ وذکروا جملہ فعلیہ ہم نے ثابت کیا تھا، اب یہ سارا مرکب جو ہے جار مجرور کیا ہو گیا؟ متعلق فعل وذکروا ہو گیا. ٹھیک. آپ نے دو چیزیں یاد رکھیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعل. جملہ اسمیہ کے دو کمپوننٹ، مبتدا اور خبر. اس کے علاوہ جو کچھ آئے گا اس جملے میں وہ متعلق کے خبر ہو، چاہے وہ جار مجرور ہو، شبہ جملہ خبر ہو، یا جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو، کوئی بھی چیز آ جائے وہ سارے کا سارا جڑ کر ایک خبر یا جو بھی ہے وہ متعلق کے خبر ہو جائے گا. جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ کا ہم نے یہ کہا تھا اس کے تین کمپوننٹ، فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے. اب اس کے علاوہ اگر کوئی چیز اس جملے میں آتی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک مفرد لفظ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک مرکب بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک آیت بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک پوری صورت بھی ہو سکتا ہے. وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پھر متعلق فعل ہو جائے گا اس جملہ فعلیہ. یہ تین کمپوننٹ تو اس کے علیحدہ ہے، فعل، فاعل، مفعول، جملہ فعل. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آئے گی، چاہے وہ کوئی مفرد لفظ آئے، کوئی مرکب آئے، کوئی آیت جملہ آئے، کوئی آیت آئے. آیت میں بہت سے جملے، بہت سے مرکبات ہو سکتے ہیں. ایون صورت جا کے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ اس کا متعلق بنتی ہے. تو یہاں پہ یہ آپ اس لیول پہ سے یہی دیکھ لیں. آگے واو سے جو ایک نئی چیز شروع ہوگی، واو ان جو ہے یہ تو حرف توکید، واو کے بعد واو جو ہے حالیہ ہے. اس حال میں ان جو ہے توکید ہے،
کیا کنتم یہ تو کانا کا فعل ہوتا ہے، یہ تو فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی مبنی الا، علامت کون سی ہے بھائی؟ اب آپ لوگ بھی کچھ میری مدد کرو نا، میری نظر کمزور ہے، نظر نہیں آ رہا۔ کون یہ سکون سکون ہے، کیوں؟ کن تم ان کے بعد نون ساکن ہوتا ہے، تم جو ہے وہ تو ضمیر جڑ کے آ رہی ہے نا، وہ تو مفعول بھی ہے، اس کو تو علیحدہ کر دو، یا جو وہ ٹیبل کا آ رہا ہے تو بھی جو ہے اس میں فائل ہوگا، اسے ہم علیحدہ کر لیں۔ تو کن تم میں جو ہے کن جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ماضی مبنی الا دمہ، سوری سکون ظاہر، اللہ سکون ظاہر، سکون اور تا جو ہے وہ اسم و کانا ہو گیا، اور فعل کیا ہوگا؟ اب آگے جاتے ہیں، آگے آ جائے جار مجرور آ گیا، من قبل ہی، من جو ہے حرف جر، قبل جو ہے وہ مجرور نہیں، لیکن قبل جو ہے وہ مضاف بھی ہے، کیونکہ قبل جو ہے وہ اس ظرف ہے، اسم ہے، اور اس کے بعد ہی ضمیر آ رہا ہے زیر کے ساتھ، یعنی مضاف الیہ بھی مل گیا، مضاف الیہ مضاف سے مل کر مجرور ہوا قبل ہی، اب یہ پورا مرکب مجرور ہو گیا، اور یہ اپنے حرف جر من سے مل کر پورا من قبل ہی کیا ہو گیا؟ جار مجرور، جب جار مجرور ہو گیا تو یہ متعلق ہی ہو، اس کی ہوگا کنتم فعلیہ جملہ ہے تو کن سے یعنی فعل سے متعلق ہو گیا، اس کا تعلق۔ اب اس کے اندر دیکھیں، یہاں ہم نے دیکھ لیا وہ، یہ وہی بات نیچے لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ آگے چلتے ہیں، لامینا، لا جو ہے یہ فاریقہ یعنی حرف ہے فرق کرنے والا، من جو ہے کیا ہے؟ حرف جر ہے، الضالین، اب یہ جو ہے الضالین کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، من جب حرف آ گیا یا تو اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، الضالین، یہ یا نون جو ہے وہ جر کی حالت میں آ رہا ہے، مجرور، مجرور اپنے جو ہے حرف جر کے ساتھ مل کر کیا ہو گیا؟ جار مجرور ہوا، فاریقہ فرق کرنے والا، اور یہ کیا ہے؟ خبر و کانا معذوف، دیکھیں من قبل ہی یہ بھی جار مجرور، لا من یہ بھی جار مجرور میں آ گیا، تم جو ہے یہ فعل ماضی ہو گیا، خبر کہاں ہے؟ کانا کی خبر نہیں ہے، کانا کی خبر جو ہے وہ معذوف۔ اب یہاں پہ کیا چیز معذوف ہے؟ آپ کو وہ اس سے پتہ چلتی ہے جو میں آپ کو کہتا ہوں آپ اس کو پڑھیں، وہاں وہ بتائے گا یہاں فلانی چیز معذوف ہے، یہاں صرف میں آپ کو تجزیہ کرنے کے لیے کہ یہ آسان ہے، چھوٹا سا ہے، مختصر ہے، کم وقت میں ہم یہی کر سکتے ہیں، میں اس لیے آپ کے ساتھ یہ کروں، لیکن آپ کا ہوم ورک یہ ہوتا ہے کہ آج آپ کو پتہ چل گیا جی میں نے اتنے نمبر تک آیتیں بتا دی، اب آج سے میں یہ کروں گا آپ لوگوں کو کہ ایک ایک آیت دے دوں گا، 2 یا 3 بندے جو ہے اگلی کلاس میں ان آیتوں کا خود تجزیہ کریں، تاکہ آپ وہ اسے پڑھ کے اس کا تجزیہ کر کے آئیں، جب بتائیں گے آپ لوگ وہ بات زیادہ سمجھ آئے گی میرے بتانے سے۔ آگے چلیں جی، سما، سما جو ہے یہ حرف عطف ہے، حرف عطف 10 ہوتے ہیں، جیسے حرف عطف آتا ہے آپ کا جو ہے وہ کیٹلاگ کھلنا چاہیے حرف عطف، اور پتہ چل جائے، ایک نظر ڈال دیں تازہ ہو جائیں گے، اچھا وہاں ہوتا ہے، فا ہوتا ہے، سما ہوتا ہے، او ہوتا ہے، فلاں 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 ہوتا ہے، آفدو، آفدو یہ تو پھر فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ امر مبنی علی نون، کیوں؟ سما نے جو ہے اس کا نون جو ہے یہ عطف والے جو ہے یہ بھی عامل ہوتے ہیں، یہ بھی عمل کرتے ہیں، فائل کیا ہے؟ افیدو میں واو ہے، اب واو کو ڈھونڈنا پڑے گا، یہ واو ہوا، ہم ہے، انتا انتم ہے، آنا نانو ہے، یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیسے ڈھونڈیں گے؟ افیدو، امر سامنے والے کا جمع کا صیغہ بن رہا ہے، سامنے والے جمع کا کیا ہوتا ہے؟ انتم ہوتا ہے، تو یہ واو جو ہے یہ انتم کو ظاہر، ہم یہ نہیں کہ واو ہم کو ظاہر کریں، من جو ہے حرف جر آ گیا، اس کا مطلب آگے پھر ایک اسم آئے گا، حیثو اسم ہے، اور یہ حیثو کیا ہے؟ یہ ہونا چاہیے جر کے حالت، من حیثو، لیکن یہاں پہ یہ پیش کی سمجھ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اسم جو ہے اپنی حالت کو نہیں تبدیل کرتے، کیوں؟ مبنی ہوتے، حاضہ ہی رہے گا، اللہ زی، حیثو 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 ہی رہے گا، بہت کم حالت میں یہ حیثی کی حالت میں آپ دیکھیں، بہت ہی کم، میں نے نہیں دیکھا، تو حیثو جو ہے یہ مجرور ہے، من حیثو جار مجرور ہو گیا، آگے پھر افادہ ایک نیا فعل آیا، اس کا مطلب پچھلی بات ختم،
اب نئی بات آ گئی. افادہ فعل ماضی مبنی علی، علامت کیا ہے اس کی؟ دمہ ظاہرہ فتح، کیونکہ داغ کے اوپر فتح ظاہر ہوئی ہے. آگے الناس فاعل مل گیا. فعل کے بعد اگر جو ہے رفع کی حالت میں اسم آ رہا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. اب فاعل اسم کے اندر سے، فعل کے اندر سے نہیں نکالیں گے. اب کہیں گے الناس فاعل ہے، فاعل مل گیا. گڈ. جمع الناس جمع لوگ، ہوا کے معنی میں ہے، ہم کے معنی میں. فاعل مل گیا، فعل مل گیا، جملہ فعلیہ تو مکمل ہو گیا. وستغفر، وا جو ہے اس نے تو پھر علیحدہ کر دیا، ایک اور نیا فعل شروع ہو گیا. یعنی افاد الناس جو ہے یہ پورے کا پورا جو ہے کیا ہو گیا؟ جملہ فعلیہ. اور یہ جو اس سے پہلے من حیثو تھا، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم پہلے آ گئی ہے، متعلق فعل افادہ. جار مجرور جو ہے وہ فعل سے متعلق ہو گیا، فاعل اور فعل مل گیا، پورا جملہ فعلی ہو گیا. وہاں سے ایک نیا قصہ شروع ہو گیا. واستغفروا، یہ بھی فعل ہے. استغفروا کیا ہے؟ فعل امر مبنی علی نون. واو جو ہے عطف کے علاوہ عامل بھی ہے، اس نے کیا عمل کیا؟ نون کو اڑا دیا. تو اب نون اڑا دیا. آگے دیکھیں اللہ نس کی حالت میں آ رہا ہے. آگے انا ہے، انا سے تو اور چیز شروع ہو جائے گی، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فاعل بھی ملا، فعل کی طرف جائیں گے. واستغفروا، واو علامت ضمیر. اب ہے کون سی؟ امر کا سامنے کا صیغہ ہے استغفروا، تو اس کا مطلب ہے واو کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ انتم کو یہاں پہ ظاہر. واو جو ہے اس کا فاعل انتم ہو گیا، فعل جو ہے وہ ہمیں مل گیا. آگے اللہ رفع کی حالت میں آ رہا ہے. اس فعلیہ جملہ یا فعلیہ فعل کے بعد اگر جو ہے کوئی رفع کی حالت میں آئے تو وہ مفعول بھی، اور اگر نصب کی حالت سوری رفع کی حالت میں ہو تو وہ کیا فاعل ہوگا، نصب کی حالت میں ہو تو مفعول بھی. تو یہ اس میں جلالہ اللہ یہاں پہ مفعول بھی، مفعول بھی مل گیا، فاعل بھی ہم نے ڈھونڈ لیا، فعل بھی ڈھونڈ لیا، پورے کو ملا دیں گے جملہ فعلیہ آپ کا. یہ عطف ہو رہا ہے، اس کا مطلب پیچھے جو بات ہو رہی تھی اس کے ساتھ جڑی ہے. آیت ہم نے 198 کے بعد شروع کی تھی سما، تو سما سے جو ہے یہ پورا دونوں مرکبات جڑ گئے. اور سما بذات خود عطف پچھلی آیت پہ، اس کا مطلب یہ آیت جا کے پچھلی آیت پہ کسی چیز پہ جو ہے وہ عطف ہو رہی ہوگی، جڑ رہی ہوگی. آیت آیت سے جڑ رہی ہے، لفظ لفظ سے جڑتا ہے، مرکب مرکب سے جڑتا ہے، جملہ جملے سے جڑتا ہے، آیت آیت سے جڑتا ہے. اس کے بعد ہے جی انا جو ہے حرف، پھر نسخ. نسخ کیا ہے؟ اپنے اسم کو جو ہے وہ نسخ کر دے گا. تو دیکھیں ان اللہ غفور الرحیم، غفور خبر رفع، رحیم یہ بھی خبر رفع. لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ غفور الرحیم مرکب توصیفی ہے. لیکن یہاں ہم کہیں گے خبر و انا، غفور کو کہیں گے خبر و انا، اور رحیم کو کہیں گے خبر و انا ثانی. دو خبریں ہوں گی، یعنی انا کا اسم اللہ اس میں جلالہ، اور خبر کیا ہے؟ غفور پہلی خبر اور رحیم دوسری. لیکن اصل میں رحیم غفور الرحیم کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. گرامر میں یہ تو ہم تجزیہ کر رہے ہیں نا کہ یہ پہلی خبر ہے دوسری خبر. پورا جب ترجمہ کریں گے تو اس کو جو ہے مرکب توصیفی کے طور پہ کریں گے. غفور الرحیم کا ترجمہ مرکب توصیفی کا ہوگا. گرامر میں اینالائسس میں ٹھیک ہے یہ جو ہے خبر ہے، دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ اس کو علیحدہ علیحدہ خبر اول اور ثانی لے رہے. فائزہ فا سے پھر ایک تو آیت پوری ہوگی، نئی آیت شروع ہوگی، اور دوسرے فا سے سر یہ جو سما جو عطف ہو رہا ہے پچھلی آیت سے، یہ پوری آیت سما کے ساتھ عطف ہوگی پچھلی؟ جب ہم ترجمہ دیکھیں گے وہاں ترجمہ بتائے گا. اچھا ٹھیک. اس وقت صرف آپ اینالائسس سیکھیے، کیونکہ اگلی کلاس سے آپ لوگوں نے اینالائسس کرنی، اور ظاہر ہے یہ جو آپ لوگ دو چار ہیں انہوں نے ہی مت کرنی ہے، باقی تو سارے میرے جیسے سیدھے سادے لوگ ہیں تم سن کے ہی سیکھیں گے. آپ لوگوں نے ہمت کرنی ہے، تو اس لیے آپ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور دیکھیں کہ تجزیہ میں کیسے کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے اس طرح تجزیہ کر کے دینا ہے مجھے. ٹھیک. فا جو ہے جی نون کی شروع ہوگی، فا جو ہے عطف ہے. اب کیا کر رہا ہے؟ اذا جو ہے یہ تو حرف
ظرف ہے، حرف ظرف جو ہے وہ تو مفعول فیہ ہوتا ہے، تو یہ تو مفعول فیہ ہو گیا، مطلب اس کا تو تجزیہ یہیں سے شروع ہو گیا، یہ تو مفعول فیہ ہو گیا۔ مفعول فیہ ہے تو ہم نے تو آگے جا کے دیکھنا ہے جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے یا کانا یا انا کا جملہ ہے، یہی 4 جملے ہم نے آپ کو اب تک سکھائے نا۔ جملہ انشائیہ تو اب تک میں نے شروع نہیں کیا سکھانا، تو جب وہ آئے گا پھر اس کی بات کریں گے۔ قدیتم، قدی یہ تو فعل ہے، فعل ماضی مبنی علی، علامت اس پہ کون سی آ رہی ہے؟ قدی، یا کے اوپر سکون آ رہا ہے، یہ تیسرا حرف اس کا یا ہے۔ تم جو ہے یہ تو ضمیر جڑ رہی ہے نا، تو لہٰذا کیا ہوا، یہ جو ہے فعل ماضی مبنی علی سکون ظاہرہ، علامت سکون ظاہرہ، تم کیا یہ تو ضمیر جڑ، جب بھی فعل کے ساتھ جڑ کے آئے گی تو یہ کیا ہوگی؟ مفعول بھی، فائل نہیں ہوگی، فائل جو ہوتا ہے یہ جڑ کر آ رہی ہے، وہ اس کا حصہ بن کر نہیں آ رہی، حصہ بن کر آتی ہے جب فعل کا اندر سے ہوتا ہے، وہ اس میں آتا ہے قدئی، یہ قدئی تم، مفعول بن مفعول یس یس سسٹر، یہ جو ہے وہ ٹیبل سے آیا، ٹیبل سے آئی رائٹ، جب ٹیبل سے آتا ہے تو پھر وہ فائل ہوتا ہے، یہاں پہ یہ فائل ہو گیا، آئی ایم سوری۔ تو آگے چلے، مناسک، مناسکا اسم ہے، نصب کی حالت فعل کے بعد آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ مفعول بھی ہوگا۔ ہم جو ہے ضمیر اس کے ساتھ آ رہی ہے، اب مناسک اسم ہے، اس کے ساتھ جب دوسرا اسم آئے گا تو یہ ہمیشہ یا تو مرکب توصیفی بنے گا یا مرکب اضافی۔ مناسک دونوں چونکہ چاروں اسپیکٹ میں ایک جیسے نہیں ہے، مناسک پہ حرکت کچھ اور ہے، تم پہ اور ہے، اور وہ ایک جیسی حالت میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جو ہے مرکب توصیفی۔ جب مرکب توصیفی تو پہلا جو ہے مضاف ہوگا، یہ مرکب مرکب اضافی جو ہے اس میں کیا ہوگا؟ پہلا جو ہے وہ اضافت، یعنی اس پہ الف لام نہیں ہوگا، تنوین نہیں ہوگی، مضاف ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ، کیا ہوگا؟ زیر کی حالت میں، یہاں کم جو ہے زیری حالت میں، گرچہ اس پہ پیش نظر آ رہا ہے یا سکون نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مضاف مضاف علیہ مل کر یہ کیا ہوگا؟ مفعول بھی بنے گا، اور یہ مفعول بھی اور فاعل یعنی اور فعل مل کر جملہ فعلیہ ہوا، کیا؟ قدیتم مناسککم، تو یہ پھر اذا کیا ہوا؟ یہ مفعول فیہ ہے، وقت کو ظاہر کر رہا ہے، یہ بھی متعلق ہو جائے گا کس کے؟ فعل قدیتم۔ فذکروا، اور رابطہ آ گیا، اذکروا فعل امر مبنی علی نون محذوفہ، فا کی وجہ سے جو ہے نون جو ہے وہ محذوف ہوا، فا جو ہے حرف عطف ہے، عامل بھی ہے، فاعل اس میں کیا، کیونکہ آگے اللہ اس میں جلالہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے جو مفعول بھی ہے، آگے پھر کا ذکر کم ایک نیا فعل شروع ہو رہا ہے، اس لیے فذکروا اللہ کے اندر پورے جملے میں ہمیں فاعل نہیں نظر آ رہا، تو فاعل کے لیے جائیں گے، فذکروا واو علامت فاعل، علامت فاعل تو ہے، کس کو ریپریزنٹ کرے؟ فذکروا، تم سب ذکر کرو، یہ انتم کو ظاہر کر رہے، تو فاعل یہاں پہ انتم، فاعل مل گیا، فعل مل گیا، اور مفعول بھی مل گیا، مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور رابطہ ہو رہا ہے، رابطہ کہاں ہو رہا ہے؟ پچھلے والے جملے سے، فَإِذَا قَضَيْتُمْ مُنَاسِبًا، اس کے ساتھ یہ جڑ رہا ہے، اس کے ساتھ ربط کر رہا ہے، دونوں آپس میں جڑ رہے ہیں، ایک دوسرے تعلق میں ہیں۔ آگے کا ذکر، کا جو ہے حرف جر، ذکر اسم، کیونکہ کا کے بعد ہمیشہ جو ہے اسم آنا ہے، تو کا ذکر، ذکر جو ہے وہ آپ نے کرا تھا نا، ذکرہ یذکر اذکر ذاکر مذکور، ذکر، ذکر کیا ہے؟ اسم ہوتا ہے، مصدر ہے، تو لہٰذا ذکر جو ہے آپ نے پہچان لیا اسم ہے، کیوں؟ کاف نے آپ کی حل کر دی، تو لہٰذا جار مجرور ہوا، آگے اس کے ساتھ جو ہے ام بھی آ رہا ہے، ام کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، کیوں؟ اس سے پہلے ذکر جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے، اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے اور اسم ہے، تو یہ مضاف کی شرط پوری کر رہا ہے، کم جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ۔ اب کم جو ہے یہ مبنی ہے،
کیوں؟ ضمائر مبنی ہوتے ہیں تو اس لیے اس پہ وہ زیر زبر پیش والا کلیہ نہیں لگے گا، اس کو ہم یہ کہیں گے یہ جو ہے کیا ہے، مجرور ہے اور یہ مضاف ہے۔ تو مضاف الیہ اپنے مضاف کے ساتھ مل کر مجرور ہو کر، مجرور جار کے ساتھ مل کر جار مجرور ہو کر متعلق کے فعل، اس سے پہلے فعل کیا ہے، اذکرو ہے، یہ اذکرو سے اس کا تعلق، اس سے اس کا تعلق ہے۔ آگے ہے جی آباکم، آبا، آبا کہتا ہے جی یہ جو ہے مفعول بھی ہے، کیوں؟ آبا ایک اسم آ رہا ہے، فعل کیا تھا، کا ذکر کم، وہ بذات خود فعل بھی تو تھا نا، جار مجرور کی حیثیت میں آیا آتا تو فعل، تو اس سے اس کا تعلق ہوگا۔ اباکم کیا ہے جی، یہ اس کا مفعول بھی اس میں نصب ہونے کی وجہ سے مفعول بھی، تم جو ہے یہ تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ابا اسم ہے تو یہ مضاف بھی ہے، تم جو ہے اس کی مضاف لہ کے ساتھ مل کر مجرور ہو کر جو ہے یہ بھی جو ہے سوری تو یہ کیا ہو گیا، مضاف علیہ بنا، یہ مضاف علیہ ہو کر جو ہے وہ پیچھے اپنے کسی سے جڑے گا، کسی سے کا ذکر کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ او جو ہے حرف عطف ہو گیا، اشد پھر جو ہے کیا، اشد یہ جو ہے معطوف ہے۔ اب عطف اور معطوف آپ کو مرکب عطفی، افسوس کہ یہ آپ کے کورسز میں مرکب عطفی انہوں نے نہیں رکھا، جبکہ ہم گرامر میں جو ہے یہ پڑھتے ہیں کہ عطف جو ہے ایک معطوف اور معطوف علیہ بھی ہوتا ہے، ایک عبارت جو حرف عطف سے پہلے ہوتی ہے وہ معطوف ہوتی ہے، اس کے بعد جو آتی ہے وہ معطوف علیہ ہوتی ہے، تو یہ معطوف علیہ کی شکل میں آ رہا ہے۔ تو ذکر جو ہے یہ تمیز ہے، یہ تمیز ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی ڈیٹیل میں، یہ فرق کر رہا ہے یہاں پہ، اشد ذکر معطوف تمیز کے طور پر آ رہا ہے، جب اسے ہم کہیں گے اس وقت دیکھیے، یہاں صرف اس کو ایسے ہی یاد، فا جو ہے وہ استنافیہ یعنی نئی بات شروع ہو رہا ہے، نیا جملہ ہو رہا ہے، من جو ہے وہ کیا ہے، حرف جر ہو گیا، الناسی مجرور جار مجرور، لہذا شروع میں ہی آ گیا تو کیا ہے، یہ ہوگا شبہ جملہ فعل، شبہ جملہ فعل جو ہے وہ پہلے آ گیا، یعنی خبر جو ہے مقدم، یہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، من جو ہے وہ مبتدا ہے، یہ مؤخر ہے، یعنی یہ بعد میں آیا ہے۔ یقولو یہ فعل جو ہے کون سا ہے، مضارع، اور جو ہے اس کی علامت ظاہرہ دمہ ظاہرہ ہے، لام پہ دمہ ظاہرہ۔ اس کے بعد ہے ربنا، فائل اس میں کیا ہے، اسی میں واپس جائیں، یقولو میں کالا یقولو پہلا صیغہ مضارع کا ہوا، اس کا فائل ہوا، ربنا یہ جو ہے منادہ ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو ہے یا معذوف ہے، یہ ربا جو ہے نا اصل میں یا رب نہ تھا، تو یہ منادہ ہو گیا، اور آگے جو ہے پھر کیا ہے، نا جو ہے اس کے اندر منادہ میں جو نا ہے نا، یہ اس کا مضاف نہیں ہے، منادہ اسے کہتے ہیں منادہ مناف، منادہ مناف جو ہے وہ مل کے یہ بھی جو ہے متعلق ہوگا اس کا، آگے جو ہے پھر آتینا، آتینا جو ہے، آتی جو ہے فعل امر مبنی اللہ، یہاں پہ جو ہے کیا ہے، معذوفہ یا، آتی، آتی ہوتا ہے یا سے، یا معذوفہ ہوا ہوا، اس کے بعد جو ہے نا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ مفعول بھی ہے، کیونکہ ضمیر جڑ کے آ رہی ہے فعل کے ساتھ، اور انت جو ہے آتی نا کے اندر جو ہے یہاں پہ فائل جو ہے یہ آتی کے اندر جو ہے کیا ہے، انت کا فائل آ رہا ہے، کیونکہ امر ہے آتی دے، آتی دے یعنی تو دے، تو تو جو ہے انت جو ہے اس میں فائل ہوگا، اور پھر جو ہے فی جو ہے حرف جر، الدنیا جار مجرور ہو کر متعلق کے جو فعل پیچھے فعل کون سا آیا، یقولو، تو یقولو سے متعلق ہوگا، وا جو ہے حرف حال لیا، ما جو ہے وہ نفی کے طور پہ آ گیا، لہو لا حرف جر، اور جو ہے ہو جو ہے ضمیر جار مجرور، اور یہ لہو جو ہے یہ خبر مقدم کے طور پہ آ گیا، کیوں، فی جو ہے حرف جل آخرہ یہ پھر مجرور، من جو ہے یہ اصل میں حرف زائدہ ہے، خلقن جو ہے مبتدا ہے، یہ اسم آ رہا ہے، خلقن مبتدا، اب آپ کہیں گے خلقن جو ہے یہ خلقن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مبتدا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مرفوع، لیکن 0.55% میں یہ مبتدا رفع کی حالت میں نہیں بھی ہوتا،
اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. مثلا یہ تھا خلقن، یہ جو من آیا نا حرف جر زائدہ، اس نے اس کو جو ہے زیری حالت میں. اب ہم دیکھیں گے مبتدا جر، لیکن مقام اس کا کیا ہے؟ رفع ہے، یاد رکھیے گا. اگلی آیت یہ آپ لوگوں کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، اسے دیکھ لیجیے گا، ٹائم زیادہ ہو گیا. یہ تین آیتیں ہیں. یہ تین آیتیں آپ نے اپنے طور پر اسی طرح دیکھ لینی ہے. میں صرف ترجمہ آپ کو کرا دیتا ہوں. حدیث لے لیجیے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو، یا جیسے راہ گزر ہوتا ہے، یعنی جو گزر ہوتا ہے سفر میں ہوتا ہے، راستے میں. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی تندرستی کے زمانے میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری. روایت ترجمہ دیکھیے، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم تلاش کرو فضل رب اپنے رب کا، پھر جب تم لوٹو بات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشرق حرام مزدلفہ پہنچ کر، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے ہدایت کی ہے تمہیں، اور اگرچہ تم تھے اس سے قبل یقیناً گمراہ. اب وہ جو ہم نے تجزیہ کیا تھا نا، اس آیت کو پوری اس آیت کے نیچے پھیلا دی، دونوں صفحے اپنے سامنے رکھے، وہاں سے جو حصہ آپ اس کا کرتے ہیں انالیسس، اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر اگلے کا دیکھیں، اور دیکھیں کہ وہ کیسے ترجمے کو جوڑتا جا رہا ہے. پھر اے قریش والو وہاں سے تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے. پھر جب تم ادا کر چلو اپنے مناسک حج تو یاد کرو اللہ کو جیسے یاد کرتے تھے تم اپنے آباء و اجداد کو، یا اس سے بڑھ کر یاد کرو. تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا میں سب کچھ اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بلائی اور آخرت میں بھی بلائی اور بچا لے آگ کے عذاب سے. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ اس سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب نکالے. یہ رواں ترجمہ ہے. رواں ترجمے میں وہ جو پیچھے چھوٹے چھوٹے ترجمے کیے جاتے ہیں، جملے بنائے جاتے ہیں اور ان کو جوڑا جاتا ہے، تعلق جوڑا جاتا ہے، عطف کیا جاتا ہے، وہ یہاں رواں ترجمے میں آ کے کلیئر ہوتے ہیں. اچھا اس بات کا اس سے تعلق ہوا، اس کا اس سے ہوا، اس کا اس سے ہوا، یہ آیت بن گئی اس آیت کا، اس آیت سے یہ تعلق ہو گیا، پیچھے تعلق ہوگی، یہ آیت نہیں آگئی یہ آگئی. یہ فہم جو ہے آپ نے خود اس سے. اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، بس جو جلدی کرے 2 دنوں میں اور واپس ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں اس پر، اور جو کچھ تاخیر کر دے تو کوئی گناہ نہیں اس پر. یہ رعایت ہے اس کے لیے جو پرہیزگار اختیار کرے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ. یہاں تک کہ آج ہم نے آیت نمبر جو ہے 202 تک رکھا. اب آپ کے لیے یہ ہے اگلی، ہم اس سے لیں گے آیتیں 204 سے لے کر جو ہے میرا خیال ہے 208 یا 9 تک ہے، ایسے ہی ہے. لیکن آپ لوگوں نے پہلی 3 آیتیں تیار کر لیا. یہ اب آپ کا کام ہے، آپ لوگ آپس میں تقسیم کر لیں کہ پہلی آیت سے 204 کون کرے گا، 205 کون کرے گا، 206 کون. 3 لوگ کم از کم کریں گے. میں پچھلی دفعہ نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ کو تلاوت سنا دوں گا، اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ کر دوں گا تمام آیتوں کا، اور پھر آپ نے جو ہے مجھے تجزیہ کرانا. آیت میں آپ کے سامنے لکھ دوں گا، کھول دوں گا، اس کا جو ہے وہ آپ کو میں گرامیٹیکل انالائسس نہیں دکھاؤں گا، وہ آپ نے کرنا ہے. اس طرح ایک ایک آیت کر کے ابھی آپ کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ایک ایک پیج کرنے لگیں گے، اور پھر یہ آئے گا کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ خود ہی جو ہے سب کچھ کر سکتے. ہم اب اس اسٹیج کی طرف جانا چاہتے ہیں جو کہ اسی سے ہم کی. تو اے اللہ ہمیں حق کو قبول کرنے والا بنا، اور ایسا نہ ہو کہ حق آ جانے کے بعد ہم اہل باطل کو خوش کرنے کے لیے حق کو چھوڑ دیں. انشاءاللہ میں جب کوئی حق بات پڑھوں یا سنوں گا تو اپنی یا دوسروں کی خواہشوں کی پرواہ کیے بغیر حق کو قبول کروں گا اور اس پر عمل کروں گا. اسما دیکھ لیجیے آپ نے. آئیے افعال دکھا دیتا ہوں. یقولو آیا تھا، یہ جو ہے فعل مضارع واحد مذکر غیب کاف اور لام سے باب نصرہ سے آتا ہے. قالا یقولو قل لا تقل قائل مقول قول. باب تفعل سے بھی آتا ہے، تقولو یقولون تقولون لا تقولو
اسی طرح متوکل اور متوکل، متوکل اور توکل. پھر جو ہے اور بھی اس کے باب ہوتے ہیں، لیکن آج آپ کو میں جو بات سنانا چاہتا ہوں، من گھڑی باتیں کرنا، اٹکل پچو کرنا، اس کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں. ایک آتا ہے ہراسا. ہراسا محض زن و تحسین سے کام لینا، جس میں حقیقت کا دخل نہ ہو. فرمان نے تعالی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قتل الخراسون، اٹکل پچل باتیں بنانے والے غارت. خراس اس شخص کو کہتے ہیں جو اکثر کاموں میں محض اندازہ اور تخمینیہ سے کام لیتا. اسی طرح اس کے مقابلے میں ہے اختلق، محض زن و تمرین سے کام لینا، جبکہ تھوڑی بہت حقیقت، باقی سب افسانہ ہو، جھوٹی بات جو سچی بات معلوم ہو. فرمان باری تعالیٰ ہے، ما سمینا بہذا فی الملت لآخر ان ھذا الا الاختلاس. کافروں نے کہا نہیں، یہ بات پچھلے مذہب میں کبھی سنی ہی نہیں، یہ تو بالکل یہ جو بنائی ہوئی بات ہے. افترا، یہ بھی لفظ اسی معنی میں آتا ہے، بن گئی باتیں، فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیے خاطر جھوٹ تراشنا. ارشاد باری تعالیٰ وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. اور اے پیغمبر، جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، قریب تھا یہ کافی لوگ اس کو تم سے اس سے بچا دیں تاکہ تم اس کے سوا دوسری باتیں ہماری نسبت بنا لو. اسی طرح ایک لفظ آتا ہے تقولا، جھوٹ خود تراشنا، پھر اسے کسی دوسرے پر تھوپ دینا. ارشاد پانے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اور اگر لوگ بالفرض یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے. تو یہ تھے آپ کے وہ چند الفاظ جو آپ کے ذخیرہ الفاظ کی خاطر جو آپ کے لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ ایک ہی معنی کے ملتے جلتے کون سے الفاظ قرآن میں آ رہے ہیں، ان میں تھوڑا بہت فرق ہے کیا. اسی دفعہ ہم گرامر میں یہ ترکیب جملہ اسمیہ جو ہے وہ چھوڑ گئے تھے، تو آج تھوڑا سا وقت لگا کے ہمت کر کے اسے پورا کر لیتے. ترکیب جملہ اسمیہ میں ادا استفہام، ادا مین یعنی استفہام کے جو ہے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کیا. حرف میں جو ہے الحمزہ، حال، یہ دو آتے ہیں، آ اور حل. یہ آپ نے کسی کو نے سنا تھا سوال کے لیے آ اور حل لگاتے ہیں. یہ جو کہ حرف ہے، حرف کا جو ہے اعراب نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں لا محلہ من حرف. حرف جب بھی کوئی آ جاتا ہے اس کو ہم گرامیٹیکلی کیسے انداز کرتے ہیں، لا محلہ لہ من اعراب. بس یہ ایک جملہ یاد کرنا ہے، جہاں حرف آیا آپ نے یہی جملہ کہہ دینا ہے، کوئی اتنی بڑی گرامر نہیں. جیسے من مریض زید مریض، من مریض کون بیمار ہے، زید مریض، زید بیمار. اب من کا جو ہے آپ کیا کہیں گے، من حرف استفہامیہ لا محل لہ من. اور مریض کیا ہے، یہ اس کی خبر ہے رفع کی حالت میں. کیوں خبروں من، کیوں اس لیے کہ رفع کی حالت میں علامت رفع دمہ ظاہرہ. اسم بھی ہوتے ہیں، اسما ہوتے ہیں استفہام. وہ کون کون سے، ما، من، کم، این، متا، کیفا. یہ 6 تو یاد کر لیجئے، باقی جب آئے گا موقع اس وقت دیکھیں گے. ان جملے میں موقع کی مناسبت سے اعراب ہوتا ہے، ان کے اعراب ہوتے ہیں، حروف کے نہیں ہوتے. یہ جو اسما آتے ہیں، اسما کے تو آپ کو پتا ہے اسم جو ہے 3 میں سے ایک حالت میں ہوگا، یا رفع کی حالت یا نصب یا جر. علامت اس پہ پیش، زبر، زیر کچھ بھی ہو سکتی ہے، یا بغیر علامت کے آئے گا، مقدرہ ہو جائے گا. اسم ان 3 میں سے کسی حالت میں رہے گا، چاہے جس میں رہے، چاہے وہ اس پہ ظاہری اسم آ رہا، علامت آ رہی ہو، چاہے علامت نہ آ رہی ہو، تب بھی وہ جو ہے ہوگا. تو یہ جو ہے چونکہ اس میں استفہام ہے، ان کی جو ہے ان کے اعراب ہوتے ہیں. ان کے اعراب کے ہوتے ہیں یہ جو ہے جملے میں جہاں جس مناسبت آتا ہے اس سے ہوتا ہے. یہی ہم نے سیکھنا. مثلا ما اسموں کا، اب یہاں پہ ما جو ہے وہ خبر کے طور پہ مقدم ہے. ما اسموں کا، تیرا نام کیا ہے، اسمی محمد. اسی طرح کیف یشرب العصیر، یشرب العصیر بارد، یعنی تو جو ہے جوس کیسا پیتا ہے یا پیے گا،
میں ٹھنڈا جوس پیوں گا یا جوس جو ہے ٹھنڈا پیا جاتا ہے. تو یہ کیفا کیا ہے؟ حال کے معنی میں. حال جو کیا ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. جب منصوب ہوتا ہے تو یہاں کیفا کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ حالت نصب میں ہے. اور علامت نصب کیا کہیں گے؟ ہوا اس میں استفہامیہ، اور یہاں پہ کیا ہے؟ حالت منصوب. ما جو ہے خبر کے طور پر، تو اس کا کیا ہوگا یہاں پہ اعراب؟ جی آپ لوگ بتائیے. میں کہہ رہا ہوں ما جو ہے ما اس موقع میں یہ ما جو ہے وہ خبر کے مقدم کے طور پہ آیا. اب جب خبر ہے تو اس کا کیا اعراب ہوگا؟ سارے چلے گئے یا سو گئے؟ بیٹھے ہوئے ہیں 13، تو چلو 2 اگر میرے ہیں تو 11 بندے تو بیٹھے منصوب منصوب سر، منصوب خبر ہے تو منصوب ہوگا. خبر خبر منصوب ہوتی مرفوع ہے. ہوتی ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. مرفوع. آپ لوگوں نے دونوں نے، ایک نے 2 باتیں کی، ایک نے 1 بات کی. ایک نے کہا کہ جی یہ منصوب ہوتا ہے، اس نے کہا پہلے رفع پھر کہا منصوب ہوتی ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. مرفوع سے مرفوع مرفوع ہوتی ہوتی ہے. ہے. مرفوع. خبر مرفوع ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ کان اللہ غفور، کانا کی وجہ سے وہ جو ہے رفع کی حالت میں چلی، وہ نصب کی حالت میں چلی ہے. نصب کی حالت میں جائے بے شک، وہ اس کی وجہ ہوگی، پھر وہ ہم بتائیں گے اس وجہ سے یہ ہے، لیکن خبر ہمیشہ ہوگی کس میں ہو. تو ماں جو ہے یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کس حالت میں؟ اس کا اعراب کیا ہے؟ کیفا کا مرفوع. اعراب کیا ہے؟ مرفوع یہ مرفوع حال آ رہا ہے، حال منصوب ہوتا ہے تو یہ نصب کی حالت میں ہے اس کا اعراب. دیکھیں یہ جو اسما ہے ما، من، کم، اینا، متا، کفا، اب میں ایک ایک مثال دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں ان کا اعراب کیسے ڈیفائن کریں. حرف کا تو آسان ہو گیا، لا محل لہ من اعراب کہہ کے جان چھوڑ گئی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. اب آگے دیکھیے، سوالیہ جملے کی ترکیب ذرا مشکل کام ہے. اسماء استفہام نکرہ ہوتے ہیں اور جملے میں مختلف حیثیتوں سے آتے ہیں. اس کی ترکیب کا آسان ہے طریقہ الجواب. جو سوال ہے اس کا جواب نکالیں، اس جواب سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ کس جگہ ہے. مثلا طریقہ الجواب میں سوال کا ممکنہ جواب لکھا جاتا ہے، پھر استفہام کی مناسبت سے جو جواب ملا اس کی ترکیب کی جاتی ہے. اس کو مثال سے سمجھیں. مثلا ما کراتا، ماں کراتا، تم نے کیا پڑھا؟ اس سے جواب مانگے، کسی سے کہ ماں کراتا تم نے کیا پڑھا. فرض کریں وہ کہتا ہے کراتا کتابہ، میں نے کیا ہے کتاب پڑھی، کتابہ میں نے کتاب پڑھی. اب کتابہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ منصوب لفظ ہے. تو منصوب. ماں جو ہے وہ یہاں پہ ہم کہیں گے ماں کے جواب میں کتابہ ہے جو مفعول بھی ہے، اس لیے ماں کا اعراب بھی مفعول بھی ہوا یعنی منصوب نصب ہوا، منصوب لفظ ہے یہ یہاں پہ. اچھا ایک اور مثال لیتے ہیں. ماں ہاں بتائیں گے کیسے. ماں اس میں استفہام مبنی فی محل نصب، کیوں؟ مفعول بھی، یہ مفعول بھی کے مقام پہ آ رہا ہے. کیوں؟ اس کا جواب بتا رہا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے؟ ماں کا کتابہ. کراتا کراتو سے بدل گیا، یہ تو فعل ہے. ماں سے کیا چیز بدلی ہے؟ کتابہ بدلا ہے. تو کتب جو ہے مفعول بھی منصوب ہے، تو لہٰذا ماں جو ہے وہ اس کی جگہ پہ آ رہا ہے، تو اس کا محل کیا ہوگا؟ محل نصب مفعول بھی. دوسری مثال ہے متا حضر المدرس، کب جو ہے استاد حاضر ہوا یا ہوتا ہے؟ حضر المدرس صبح، استاد صبح جو ہے حاضر ہوا. اب یہاں پہ حضر المدرس دونوں جملوں میں ایک سے ہے نا، دونوں کو آؤٹ کر پیچھے کیا رہ گیا؟ ایک طرف متا رہ گیا، ایک طرف صبا رہ گیا. اب یہ صبا کس حالت میں آ رہا ہے؟ صبا منصوب. کیا ہے؟ منصوب منصوب. منصوب تو ہے کیا چیز؟ صبحن، وقت کو ظاہر کر رہے ہیں. مفعول وقت فی، مفعول فی ہی ہے، مفعول کیونکہ ظرف مفعول کے فی. جتنے بھی الفاظ آئیں گے زمانے اور وقت آئیں گے وہ مفعول فی، یہ مفعول فی آ رہا ہے. تو اب ہمیں پتہ چل گیا متا مفعول فی ہی کے طور. اب ہم اس کا اعراب دیتے ہیں. اعراب کیسے گے؟ متا کے جواب میں سبنا ہے جو ظرف زمان ہے، اس لیے متا کا اعراب بھی یہی ہوا. اب ہم کہیں گے متا اسم و استفہام ظرف زمان مبنی فی محل نصب مفعول فی. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟
کہ متا کا آپ نے کیسے نکالا؟ جو سوال تھا اس کا ممکنہ جواب آپ نے تلاش کیا، اس ممکنہ جواب میں سے مشترکہ الفاظ نکال دیے، پیچھے سوالیہ اور وہ رہ جائیں گے، وہ ان کا تعلق جوڑیں، جو چیز جواب میں آ رہی ہے اس کی جگہ متا بھی سمجھیں، اسی اعراب کی حالت میں آئے گا۔ تیسری مثال، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ آسمان کے کیسے جو ہے ہم نے اٹھایا اور تمہارے اوپر جو ہے وہ چھت بنا دی؟ کیف بنانا، کیسے بنایا اس کو، اس کا مطلب ہے بنائناہا قویہ، یعنی اس کو مضبوط بنایا۔ اب بنائناہا دونوں مشترکہ لفظ نکالتے ہیں، کیفا اور قوم، قویہ، قویہ، قویہ کیا ہے جی؟ کس حالت میں ہے؟ منصوب، منصوب، منصوب تو ہے، لفظ کیا ہے؟ مفعول، بنانا، یہ مفعول کیفا کے جواب میں قویہ ہے جو حال ہے، اس حال میں کہ مضبوط، اس لیے کیفا کا اعراب بھی حال ہوا۔ کیا مطلب؟ کیفا کو ہم کہیں گے اسم استفہام نش، حالت نش، ہوا حال، حال ہوا حال بیننا، یعنی وہ بیننا کے حال کی وجہ سے، حال کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے مرفوعات، اس میں ایک حال کا لفظ آتا ہے، جی سر ہے، ایک پانچوں مفعول آتے ہیں، اسی کے اندر جو ہے تمیز آتا ہے، اس میں استثناء آتا ہے، اس میں نادا آتا ہے، وہ جو آتے ہیں نا، جہاں جہاں یہ لفظ آئیں گے، یہ لفظ آپ کے پکے ہونے چاہیے، آپ کے سامنے کیٹلاگ پڑا ہو، نہیں آتا کھولو کیٹلاگ، پھر دیکھو بار بار دیکھو، پکا ہو جائے گا، اچھا جی حال یہ ہے، تمیز یہ ہے، نادا منادا مضاف یہ فلانا، یہ کیٹلاگ آپ نہیں بناتے، آپ چاہتے نہیں وہ بھی میں بناؤں، میں کیوں بناؤں، میں اتنی محنت کروں یہ کم ہے، میں اب کیٹلاگ بھی بنا کے دوں۔ من مریض، من مریض، اس کا جواب ہے کون مریض ہے؟ زید مریض ہے، دونوں میں سے مشترکہ لفظ زید، مریض کو ہٹا دیں، اس کا مطلب من کا جواب ہوا زید۔ زید کیا ہے؟ زید مریض مرفوع، مبتدا ہے، مرفوع تو ہے، مبتدا ہے، پہلے اس کا حیثیت کا تعین کریں کہ ہے کیا چیز، مبتدا مبتدا، ہے، کیوں؟ مریض، زید مریض میں زید مبتدا، مریض اس کی خبر۔ اب یہ جو مبتدا ہمیں لفظ مل گیا نا اس طرح، اس کو ہم نے ٹھوک بجا کے جو ہے نا جواب کے اندر استعمال کیا، تو ہم کہیں گے من کے جواب میں زید آیا جو مبتدا ہے، اس لیے من کا اعراب بھی مبتدا ہوا۔ تو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ من اس میں استفہامیہ ہوا مضاف و علامت مضاف کیا ہے؟ ہوا مبتدا، ہوا مبتدا، مبتدا جو ہے وہ زید ہے، اس کی وجہ سے یہ مضاف کی حالت میں ہے۔ لفظ آپ کو بتائیں، یہ دیکھیے اس میں استفہامیہ مبنی فی محل رفع مبتدا، اس نے آپ کی مدد کر دی، یہ چنے لفظ میں آپ کو طریقہ بتا دیا لکھنے کا، اس میں استفہام مبنی ہے کیا؟ فی محل، محل میں رفع مبتدا۔ آپ کو شروع میں جب میں نے یہ اعراب کا بتایا تھا، تین چیزیں بتائی تھی آپ نے، ایک تو اس کا جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے اسٹیٹس، پھر اس کی جو ہے آپ نے حالت دیکھنی ہوتی ہے، پھر آپ نے اس کی علامت دیکھنی ہوتی ہے۔ تین چیزیں بتائیں گے، استفہام مبنی، یہ مبنی جو ہے وہ اس کی پہلی ہوگی، فی محل یہ رفع، رفع جو ہے یہ اس کی دوسری اسٹیٹ ہوگی، مبتدا یہ جو ہے اس کا حوالہ ہو گیا رفع ہونے کی۔ پانچویں مثال ہے ایو عیش تعجب، ایو سوالیہ لفظ ہے، اب ہمیں نہیں پتا ایو جو ہے وہ کیا دیکھنے میں لگ رہا ہے اس پہ نصب ہے، نہیں، اس کا ایو عیش تعجب تحب، یعنی تو کیسا عیش پسند کرتا ہے یا تجھے کیسا عیش پسند، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ممکنہ جواب بنائے، تحب الراحت، میں راحت یعنی خوشی یا جو ہے کیا کہنا چاہیے، راحت، آسانی، سہولت پسند کرتا۔ اب جو ہے اس میں کیا ہے؟ عیش و تعجب،
تو عجب و عجب کو دونوں کو نکال دیں. ایو رہا، رہا کیا آ رہا ہے کیا؟ احب فیل. اس کے بعد جب رفع کی حالت میں کوئی اسم آئے گا تو کیا ہوگا؟ فیل کے سوری نصب کی حالت میں کوئی اسم آئے گا تو کیا ہوگا؟ مفعول. مفعول بھی ہوگا. مفعول. مفعول ہوگا نا، مفعول بھی، اس لیے کہیں گے فوراً فیل کے بعد آ رہا ہے. تو اب ایو کا تعلق جو ہے وہ مفعول بھی سے، مفعول سے ہو گیا. اب کہیں گے ایو کے جواب میں رعایا جو مفعول بھی ہے، اس لیے ایو کا اعراب بھی مفعول بھی. کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ایو اسم و استفامیہ مبنی فی محل نصب مفعول بھی. مفعول بھی. یہ اوپر جو جملہ لکھے نا، اس جملے کو لکھ لو، 10 دفعہ لکھو، 10 دفعہ کہ آپ کو رٹ جائے. اس میں استفہام مبنی فی محل رفع فلانی چیز، اس میں استفہام مبنی فی محل نصب فلانی چیز، اس میں استفہام مبنی فی محل جر فلان چیز. وہ آپ کے پاس لسٹ ہے. رفع 8 چیزیں ہوتی ہیں، مرفوع 14 چیزیں ہوتی ہیں یا 13 چیزیں ہوتی ہیں، جر 2 ہوتی ہیں. ان سب کو دوہراؤ. اس جملے کو آج لکھ لو، میری بات لکھ لیں، آپ کے پاس علم کا دروازہ. اس میں استفہام مبنی فی محل رفع، اس میں استفہام مبنی فی محل رفع خبر، اس میں استفہام مبنی فی محل، وہ جو 8 مرفوعات ہیں نا ان کی لسٹ لکھو، ان کو جوڑتے جاؤ، 10 ان 8 جملے اس کے پورے کرو. اسی ایک جملے کو لکھے آج. پھر مرفوعات کو پکڑ. اس میں استفہام مبنی فی محل رفع سوری نصب کیا ہے؟ مفعول بھی. اس میں استفہام مبنی فی محل نصب مفعول فی ہی. اس میں استفہام مبنی فی محل رفع نصب مفعول مطلق. استفہام مبنی فی محل نصب حال. وہ پوری اصطلاحات کے ساتھ جو اتنے جملے لکھے یا جر میں آ جائے. اس میں استفہام مبنی فی محل جر حرف جر اور مجرور. اس میں استفہام مبنی فی محل جر مضاف الیہ. اس کی تو صرف 2 ہی حالتیں ہیں جر کی، یا مضاف الیہ ہو کے آئے گا یا مجرور ہوگا. جس دن آپ نے یہ کر لی ایکسرسائز، میں لکھ کے دیتا ہوں ساری عمر آپ کو، یہ اس میں استفہام کا تجزیہ نہیں بھولے گا. ہاں جملے میں یہ ضرور بھولے گا کہ یہ تمیز آ رہا ہے، حال آ رہا ہے، یا مفعول آ رہا ہے، یا یہ خبر آ رہی ہے. اس میں سے الحمدللہ کچھ چیزیں ابھی آپ لوگ سیکھ گئے، کچھ تھوڑی رہتی ہیں، ایسا ایسا وہ بھی آ جائیں گے. اس کے بعد آپ گرامر میں دیں گے. چھٹی مثال ہے، کم ساعت، کتنے بجے، کیا وقت ہوا. جواب اس کا ممکنہ ہے الساعۃ صبح، 7 بجے. اب یہ ہمیں پتہ چل گیا ساعت صبح، تو صباتن کیا آ رہا ہے؟ رفع کی حالت. الساعۃ صبات، تجزیہ کریں اس جملے کا. الساعۃ مبتدا، صبات کیا ہوگا؟ مفعول مبتدا کے بعد فی. خبر ہی آئے گی، اور کیا آئے گا؟ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، مبتدا جملہ اسمیہ آ رہا ہے، 2 اسم آ رہے ہیں. ایک کو اگر مبتدا کہہ دے تو دوسرے میں خبر بن رہا. یہ خبر رفع کی یعنی مرفوع حالت میں آ رہی ہے. اب الساعت کو دونوں جملوں سے اڑا دیں. کم جو ہے کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ خبر کے بارے، رفع کیا ہے. اب اس کو جواب کیسے دیں گے؟ ایو کے جواب میں صاحب ہے جو خبر ہے، اس لیے کہ اعراب بھی خبر ہے، تو ہم کہیں گے کم اس میں استفہامیہ مبنی علی سکون فی محل رفع خبر مقدم. اب یہ اضافی لفظ ہے کہ خبر مقدم. آپ صرف اتنا بھی بتا دیں کہ فی محل رفع خبر، آپ کا جواب درست. ساتھی مثال ہے، اے نہ تسکن، تو کہاں رہتا ہے؟ جواب ممکنہ کیا ہوگا؟ اسکن جوار المسجد، میں مسجد کے قریب رہتا ہوں، یعنی میرا گھر اس کے قریب ہے. اب یہاں جو ہے آ گیا اسکن جوار المسجد، اسکن فعل ہو گیا. جوارا یہ جو ہے اس کا کیا ہے؟ مفعول بھی ہو گیا. المسجدی یہ کیا ہے؟ یہ تو
مضاف علیہ بن کے آ رہا ہے، کیونکہ جوار کے ساتھ جو ہے مسجد جو ہے بن کے یہ پورا کا جو ہے وہ اس کا وہ نہیں بنے گا، تو لہذا اب اس کا تجزیہ کریں۔ اینا کا جواب جوار ہے جو ظرف مکان ہے۔ اس میں استفہام ظرف مکان مبنی علی فتح کی محل نصب مفعول، اور چونکہ ظرف ہے، ظرف جتنے بھی لفظ آئیں گے چاہے زمان یا مکان سب کے سب کیا ہوں گے؟ مفعول فیہ۔ تو یہ مفعول کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو صبر دے کہ آپ نے اتنا مجھے بتا آدھا گھنٹہ زیادہ، اور پہلے بھی آپ کے 15 منٹ 10 منٹ وہ جو ہے PC5 والوں نے لے لیے، تو اس کے لیے میں معذور خواہ ہوں۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، 7 عمر کا آپ کو پتہ ہے، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت واكرمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير۔ تو آپ کے سوال جو آپ کی نشست، اگر آپ